الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم علم منطق کی ابتدائی کتاب کبریٰ پڑھ رہے تھے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ انسان کی ایک قوت ہے جس کا نام قوت مدرکہ ہے، جسے ذہن کہتے ہیں۔ اس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، محسوسات و معقولات دونوں کی صورتیں چھپتی ہیں، برخلاف آئینہ کے کہ آئینہ میں صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں اور معقولات کی صورتیں نہیں چھپتی۔ پھر بتلایا تھا کہ محسوسات کسے کہتے ہیں، معقولات کسے کہتے ہیں۔ محسوسات انہیں کہتے ہیں جو حواس میں سے کسی کے ذریعے سے حاصل ہوں، جو حواس میں سے کسی کے ذریعے سے حاصل ہوں انہیں محسوسات کہتے ہیں، جو حواس میں سے کسی کے ذریعے سے حاصل نہ ہو انہیں معقولات کہتے ہیں۔ پھر بتلایا تھا کہ حواس کسے کہتے ہیں اور حواس کتنے ہیں۔ حواس 5 ہیں اور وہ باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ ہیں، یعنی دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت اور چھونے کی قوت جو ان کے ذریعے سے حاصل ہو انہیں محسوسات کہتے ہیں ورنہ معقولات کہتے ہیں۔ پھر بتلایا تھا کہ انسان کے ذہن میں جو آئے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ انسان کے ذہن میں جو نسبت حاصل ہوتی ہے، جو صورت حاصل ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں جو صورت حاصل ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، تصور و تصدیق۔ یعنی یہ کہیں کہ انسان کے ذہن میں جو صورت حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تصور، ایک ہے تصدیق۔ اگر اس صورت میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی ہو، چاہے ایجاباً ہو یا سلباً، تو وہ تصدیق ہے، اور اگر اس صورت میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف نہ کی گئی ہو تو وہ تصور ہے۔ ٹھیک ہے، حاصل یہ کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور و تصدیق۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جس صورت میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی ہے، چاہے وہ ایجاباً ہو یا سلباً، یعنی یہ کہیں کہ تصدیق، اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک حملی، دوسری انفصالی، تیسری اتصالی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے صرف مثال پر اکتفا کیا ہے، ان کی تعریف بیان نہیں کی۔ اختصاراً آپ تعریف سماعت فرمائیں۔ حملی کسے کہتے ہیں، نسبت حملی کسے کہتے ہیں؟ نسبت حملی اس نسبت کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی ہو، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہو یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے کی گئی ہو۔ نسبت حملی اس نسبت کو کہتے ہیں جس نسبت میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہو یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے کی گئی ہو، اسے نسبت حملی کہتے ہیں۔ نسبت اتصالی کسے کہتے ہیں؟ نسبت اتصالی وہ نسبت ہے جو محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان اتصال یا عدم اتصال پر دلالت کرے۔ جو نسبت محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں کے درمیان اتصال پر دلالت کرے یا عدم اتصال پر دلالت کرے اسے نسبت اتصالی کہتے ہیں۔ اور نسبت انفصالی کسے کہتے ہیں؟ جو نسبت محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان انفصال یا عدم انفصال پر دلالت کرے اسے نسبت انفصالی کہتے ہیں۔ یہ آسان تعریف ہے، آپ انشاءاللہ عز و جل ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے آپ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ آگے کہ تصدیق جو ہے، تصدیق کے لیے 3 چیزوں کا تصور ضروری ہے۔ تصدیق کے لیے 3 چیزوں کا تصور ضروری ہے، یعنی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنے کے لیے چاہے آپ نسبت ایجابی کریں یا سلبی کریں، اس کے لیے 3 چیزوں کی تصور ضروری ہے۔ نمبر 1 میں محکوم علیہ کے تصور، جس پر آپ حکم لگائیں گے اس کا تصور ضروری ہے، اور محکوم بھی کا تصور ضروری ہے، یعنی جو حکم آپ لگائیں گے وہ تصور بھی ضروری ہے۔ نیز محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کا تصور بھی ضروری اور لازم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی
محکوم علیہ کا تصور ہو یا محکوم بھی کا تصور ہو یا ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے ان کا تصور ہو، ان میں سے کوئی بھی تصدیق نہیں ہے، لیکن تصدیق ان تینوں پر موقوف ہے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ سبق ہے. اب آئیے سبق پڑھتے ہیں. اب دیکھیں ترجمہ، تقریباً مفہوم میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. فصل یہاں سے ہے. ٹھیک ہے، بعد ازیں معلوم شود کہ نسبت چیزیں بچیزیں خ ایجاب خ بسلب بسہ وجہ است. اس کے بعد، بعد ازیں اس کے بعد معلوم ہو کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف خواہ ایجاب کے ساتھ ہو یا سلب کے ساتھ. بعد ازیں معلوم شود کہ نسبت چیزیں بچیزیں خواہ ایجاب خواہ بسلب برسہ وجہ است. اس کے بعد معلوم ہو کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف خواہ ایجاب کے ساتھ ہو، خواہ ایجابی ہو یا سلب کے ساتھ ہو یعنی سلبی ہو. برسہ وجہ است 3 قسم پر ہے. اس کے بعد یہ معلوم ہو کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف خواہ ایجابی ہو یا سلبی 3 قسم پر ہے. اب بیان کر رہے ہیں. ایک حملی چنا کے معلوم شد. ایک حملی، ان میں سے ایک حملی. ایک حملی ایک حملی ہے، چنا کے معلوم شد جیسا کہ معلوم ہوا. اس سے پہلے مصنف رحمٰن نے مثال دیا تھا زید قائم است. زید قائم است یاد بھی نہیں ہے کہ زید پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زید قائم است یعنی زید کھڑا ہے. تو یہ جو ہے مثال تھی زید قائم است، یہ نسبت حملی کی مثال تھی. ٹھیک ہے، ایک حملی چنا کے معلوم شد. ایک حملی ہے جیسا کہ معلوم شد، جیسا کہ معلوم ہوا. نہیں وہ مثال نہیں، بلکہ نیچے حاشیے میں لکھے حملی کے نیچے دیکھیں حاشیے میں بین سطور میں کہ در مثل زید نوسندہ است. زید کاتب ہے، زید کاتب ہے اس مثال میں بھی، کیونکہ ایک چیز کی نسبت یعنی کاتب ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے بطور ایجاب. ٹھیک ہے، اس لیے یہ حملی ہے. سلب کے ساتھ ہو تبھی بھی حملی ہوگا، یعنی زید کاتب نہیں ہے تبھی حملی ہوگا. ایک حملی چنا کے معلوم شد ایک حملی ہے جیسا کہ معلوم ہوا. دوم اتصالی چنا کے گوئی اگر آفتاب برآمدہ باشد روز باشد، یا گوئی نیست چنی کے اگر آفتاب برآمدہ باشد شب باشد. دوسری قسم اتصالی. دوم اتصالی، دوسری قسم اتصالی. چنا کے گوئی جیسا کہ تم کہو، جیسا کہ آپ کہیں اگر آفتاب برآمدہ باشد، اگر سورج نکلا ہوگا. اگر آفتاب برآمدہ باشد، اگر سورج نکلا ہوا ہوگا. روز باشد، دن ہوگا. پہلی قسم کیا ہے؟ اتصالی ہے. جس طرح آپ کہیں گے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا، یعنی سورج محکوم علیہ کون ہے؟ سورج، اور دن کا ہونا یہ محکوم بھی ہے. تو ان دونوں میں اتصال کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اتصال کی تعریف میں نے کیا آپ کو عرض کیا تھا؟ تعریف تو کئی تعریف کی جاتی ہے. اختصار میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جس میں محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان اتصال یا عدم اتصال کو بیان کیا گیا ہو، یعنی جو نسبت محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان اتصال یا عدم اتصال پر دلالت کرے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا، یعنی دن کا ہونا سورج کے نکلنے کے ساتھ متصل ہے. اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے، محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا. گویا کہ دونوں کے درمیان اتصال ہے. ٹھیک ہے، دوسری مثال دیکھیں. ترجمہ دیکھیں اس کا. چنا کے گوئی جیسا کہ آپ کہو اگر آفتاب برآمدہ باشد روز باشد، اگر سورج نکلا ہوا ہوگا دن ہوگا. یا گوئی، یا آپ یہ کہیں یا گوئی آپ کہیں نیست چنی کے اگر آفتاب برآمدہ باشد شب باشد. ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا رات ہوگی. نیست چنی کے اگر آفتاب
برآمدہ باشد شب باشد، ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو شب ہوگی، رات ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو رات ہوگی۔ یہ بھی نسبت اتصالی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان عدم اتصال پر یہ دلالت کر رہی ہے، یعنی محکوم علیہ یعنی سورج کا نکلنا اور محکوم بھی یعنی رات کا ہونا، ان دونوں کے درمیان اتصال نہیں ہے، عدم اتصال پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیست چنی کے اگر آفتاب برآمدہ باشد شب باشد، ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہوگا تو رات ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہو تو رات ہوگی۔ ارے بھائی، یہ کوئی سورج نکلے گا تو دن ہوگا نا، سورج نکلا ہوگا تو دن ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو رات ہوگی، یعنی سورج کے نکلنے اور رات کے ہونے میں اتصال نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہوگا تو رات ہوگی۔ عجیب بات ہے یار، اتصال تو سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں ہے، سورج کے نکلنے اور رات کے ہونے میں اتصال نہیں ہے، تو یہاں پہ عدم اتصال بیان کیا جا رہا ہے، یہ عدم اتصال پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ اتصالی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو میں عرض کیا تھا جو اتصال یا عدم اتصال پر دلالت کرے اسے نسبت اتصالی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں تیسری قسم بیان کر رہے ہیں، سوم انفصالی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ انفصالی۔ انفصالی تعریف میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو نسبت محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان انفصال یا عدم انفصال پر دلالت کرے۔ اب مثال دے رہے ہیں مصنف، دیکھیں، چنا کے گوئی، جیسا کہ آپ کہیں ای عدد یا جوز باشد یا فرد، یہ عدد یا زوج ہوگا یا فرد۔ زوج سے مراد جوڑ، زوج سے مراد زوج اور جوڑ اور فرد سے مراد بے جوڑ۔ جیسے 2 ہے، یہ ہو گیا جوز، اس طرح 4 یہ بھی زوج میں آئے گا، اس طرح 6 بھی زوج میں آئے گا۔ جوڑ کو کہیں گے زوج یعنی جفت کو، زوج یعنی جفت اور فرد یعنی بے جفت بے جوڑ۔ سوم انفصالی، تیسری قسم انفصالی، چنا کے گوئی، جیسا کہ آپ کہیں ای عدد زوج باشد یا فرد، یہ عدد زوج ہوگا یا فرد، یہ عدد جفت ہوگا یا فرد۔ ایسا یہاں پہ انفصال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ایک عدد لے لیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ عدد جوز بھی ہو فرد بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد، دونوں کے درمیان، زوج و فرد کے درمیان انفصال کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ انفصالی ہے۔ این عدد یا زوج باشد یا فرد، یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد۔ یا گوئی، یا آپ یہ کہیں نیست چنی کے این شخص انسان باشد یا حیوان، یا آپ ایسے کہیں، یا یہ کہیں یا کہاں گیا، یا گوئی، یا آپ یہ کہیں نیست چنی کے، یا گوئی، یا آپ یہ کہیں نیست چنی کے این شخص یا انسان باشد یا حیوان، یا آپ یہ کہیں کہ یہ شخص یا تو انسان ہو، نیست باشد ایسا نہیں ہے، نیست چنی کے، نیست چنی کے ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص یا تو انسان ہوگا یا حیوان، ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص یا تو انسان ہوگا یا حیوان۔ ارے بھائی، جب وہ انسان ہے تو حیوان تو بدرجہ اولا ہوگا، تو آپ کا یہ کہنا، اگر کوئی آپ اگر اس طرح کہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص یا تو انسان ہوگا یا حیوان، تو یہاں پہ انسان اور حیوان کے درمیان انفصال نہ ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اور حیوان میں انفصال نہیں ہے۔ ارے بھائی، انسان ہے تو حیوان تو ہوگا نا، انسان اور حیوان میں عدم انفصال کو بیان کیا جا رہا ہے اس نسبت کے ذریعے سے، تو یہ نسبت انفصالی ہے۔ آپ بیان کر رہے ہیں، پس ادراک کے نسبت حملی و اتصالی و انفصالی بایجاب یا بسلب تصدیق باشد، لہذا نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی ایجاب و سلب کے ساتھ، پس لہذا نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی، نسبت انفصالی کا علم، ادراک کا ترجمہ کریں، پس نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی کا علم ادراک و سلب کے ساتھ تصدیق ہوگا۔
ٹھیک ہے، بس لہٰذا نسبت حملی، نسبت اتصالی، نسبت انفصالی کا علم ایجاب و سلب کے ساتھ تصدیق ہوگا۔ وہ آرا حکم نیز خوانند، اور اس کو حکم بھی کہتے ہیں، نیز کا معنی ہوتا ہے بھی۔ وہ آرا حکم نیز خوانند، اور اس کو حکم بھی کہتے ہیں، تصدیق کو حکم بھی کہتے ہیں۔ وہ ادراک ما وراء انہا تصور باشد، اور ان کے علاوہ کا ادراک، ان کے علاوہ کا علم تصور ہوگا۔ وہ ادراک ما وراء انہا تصور باشد، اور ان کے علاوہ کا ادراک یعنی ان کے علاوہ کا علم تصور ہوگا۔ وہ چوں تصدیق ادراک نسبت چیزست بچیزے بایجاب یا بسلب، یہاں پہ ناچارہ است اورا از سہ تصور۔ آپ بیان کر رہے ہیں کہ جب تصدیق ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجاب یا سلب کے ساتھ نسبت کرنے کا علم ہے، چوں تصدیق ادراک نسبت چیزست بچیزے بایجاب یا سلب، جب تصدیق ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجاب یا سلب کے ساتھ نسبت کرنے کا علم ہے، نسبت کرنے کا ادراک ہے، نسبت کا ادراک ہے، نسبت کا علم ہے، ناچارہ است اورا از سہ تصور، تو اس کو تین تصور سے کوئی چارہ نہیں، یعنی اس کے لیے تین تصورات ضروری ہیں۔ مجھے اس چیز سے چارہ نہیں ہے، یعنی یہ چیز میرے لیے ضروری ہے۔ ناچارہ است اورا از سہ تصور، اس کو تین تصور سے چارہ نہیں ہے، یعنی اس کو تین تصورات ضروری ہیں۔ کہ تصور منصوب علیہ کے آرا محکوم علیہ خوانند، ایک منصوب علیہ کا تصور، منصوب علیہ کی منصوب علیہ کا تصور یعنی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کا تصور، کہ آرا محکوم علیہ خوانند، کہ اس کو محکوم علیہ کہتے ہیں، یعنی اس پر حکم لگایا جاتا ہے کیونکہ اس لیے اسے محکوم علیہ کہتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ منصوب الیہ یعنی محکوم علیہ کا تصور۔ اگر آپ کس پہ حکم لگا رہے ہیں اس کا تصور حاصل نہیں ہو تو کیسے حکم لگائیں گے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں زید کھڑا ہے، اور زید ہے کون اس کا تصور ہی نہیں معلوم، زید ہی نہیں معلوم، تو پھر خاک حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ تصدیق کے لیے یہاں سے جو بیان کر رہے ہیں نا کہ چوں تصدیق، تو یعنی تصدیق جب ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف ایجاب یا سلب کے ساتھ نسبت کا علم ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے تین چیزیں، تین تصورات ضروری ہیں، اس کے لیے تین تصورات سے چارہ نہیں ہے، یعنی اس کو تین تصورات ضروری ہیں، تصدیق کے لیے تین تصورات ضروری ہیں۔ ایک منصوب الیہ کا تصور، یعنی منصوب الیہ کیا ہے اس کو جاننا، منصوب الیہ کا تصور، ٹھیک ہے، یعنی جسے محکوم علیہ کہتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ تصور منصوب الیہ کہ آرا محکوم علیہ خوانند، ایک منصوب الیہ کا تصور کہ اسے محکوم علیہ بھی کہتے ہیں، محکوم علیہ کہتے ہیں۔ دوم تصور منصوب، اس کے بعد بھی ہونا چاہیے، منصوب بھی۔ دوم تصور منصوب کہ آرا محکوم بھی خوانند، اور دوسرا منصوب کا تصور کہ جسے محکوم بھی کہتے ہیں۔ منصوب کا تصور بھی ضروری ہے، یعنی جس چیز کی آپ نسبت کریں گے اس کا تصور بھی ضروری ہے، اسے محکوم بھی کہتے ہیں۔ دوم تصور منصوب کہ آرا محکوم بھی خوانند، دوسرا منصوب کا تصور کہ جسے محکوم بھی کہتے ہیں۔ سوم تصور نسبت بین بین کہ آرا نسبت حکمیہ خوانند، اور درمیان کا تصور۔ سوم تصور نسبت بین بین دونوں کے درمیان کا تصور کہ اس کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان کیا نسبت ہے یہ تصور، اس نسبت کا تصور، ٹھیک ہے۔ سوم تصور نسبت بین بین کہ آرا نسبت حکمیہ خوانند، تیسری چیز کیا ہے؟
کہ نسبت درمیان کی نسبت کا تصور جسے نسبت حکمیہ کہتے ہیں، مثلا در تصدیق بآں کے، جیسا کہ اس تصدیق میں، مثلا در تصدیق بآں کے، جیسا کہ اس تصدیق میں زید قائم است، زید کھڑا ہے، یعنی اس تصدیق میں زید کھڑا ہے ایک تصدیق ہے، یعنی کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ایجاب کے ساتھ کی گئی ہے، تو یہ تصدیق ہوا۔ اب بیان کر رہے ہیں ناچار باشد از تصور زید کے محکوم علیہ است، تو زید کا تصور ضروری ہے کیونکہ وہ محکوم علیہ ہے۔ ناچار باشد از تصور زید کے محکوم علیہ است، تو زید کا تصور ضروری ہے کہ وہ محکوم علیہ ہے۔ وہ تصور قائم کے محکوم بھی است، اور قائم کا تصور بھی ضروری ہے کہ وہ محکوم بھی ہے، یعنی وہاں سے ہے ناچار باشد از تصور زید، اس کے بعد از قائم، از تصور قائم، زید کا تصور ضروری ہے کہ وہ محکوم علیہ ہے، اور قائم کا تصور ضروری ہے کہ وہ محکوم بھی ہے۔ وہ از تصور نسبت میان زید و قائم، اور زید اور قائم کے درمیان نسبت کا تصور بھی ضروری ہے۔ وہ از تصور نسبت میان زید و قائم، اور زید اور قائم کے درمیان نسبت کا تصور یہ بھی ضروری ہے کہ نسبت حکمیہ است، اس لیے کہ یہ نسبت حکمیہ ہے۔ از تصور نسبت میان زید و قائم کے نسبت حکمیہ است، زید اور قائم کے درمیان نسبت کا تصور جو کہ نسبت حکمیہ ہے یہ بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تا بعد ازاں، تاکہ اس کے بعد، تا بعد ازاں تاکہ اس کے بعد ادراک آن نسبت بر وجہ ایجاب یا سلب حاصل شود، تاکہ اس کے بعد اس نسبت کا علم، اس نسبت کا ادراک، تاکہ اس کے بعد اس نسبت کا ادراک ایجاب یا سلب کے طریقے سے حاصل ہو۔ تا بعد ازاں ادراک آن نسبت بر وجہ ایجاب یا بسلب حاصل شود، تاکہ اس کے بعد اس نسبت کا علم، اس نسبت کا ادراک ایجاب یا سلب کے طریقے پر حاصل ہو۔ پس ہر تصدیق موقوف باشد بر تصور تو ہر تصدیق تصور پر موقوف ہے، ٹھیک ہے، بیان کر رہے ہیں پس ہر تصدیق موقوف باشد بر تصور، تو ہر تصدیق تصور پر موقوف ہے۔ دراصل اس کتاب میں نا عبارت صاف نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے۔ پس ہر تصدیق موقوف باشد بر تصور، تو پس ہر تصدیق جو ہے یہ تصور پر موقوف ہے، ہر تصدیق تصور پر موقوف ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں محکوم علیہ و اچھا اس کو اضافت کے ساتھ پڑھیں، اس کو تصور محکوم علیہ، ٹھیک ہے، اضافت کے ساتھ پڑھیں۔ پس ہر تصدیق موقوف باشد بر تصور محکوم علیہ و محکوم بھی و تصور نسبت حکمیہ، پس ہر تصدیق محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ کے تصور پر موقوف ہے۔ دیکھیں عبارت اس طرح ہے، یعنی اس کو اضافت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پس ہر تصدیق موقوف باشد بر تصور محکوم علیہ، صرف تصور نہیں پڑھنا، تصور محکوم علیہ و محکوم بھی و تصور نسبت حکمیہ، پس ہر تصدیق محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ کے تصور پر موقوف ہے۔ لیکن ہیچ کدام ازیں تصورات ثلاثہ نزد اہل تحقیق جزء تصدیق نیست، لیکن ان تین تصورات میں سے کچھ بھی، لیکن ہیچ کدام ازیں تصورات ثلاثہ نزد اہل تحقیق جزء تصدیق نیست، لیکن ان تین تصورات میں سے کوئی بھی اہل تحقیق کے نزدیک یعنی محققین کے نزدیک تصدیق نہیں ہے۔ تصدیق حقیقتاً، واقعی، یقیناً
محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ کے تصور پر موقوف ہے، لیکن ان تینوں میں سے کسی کا تصور بھی تصدیق نہیں ہے، تصدیق کا جز نہیں ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں لیکن ہیج کدام ازیں تصورات ثلاثہ نزد اہل تحقیق جزء تصدیق نیست، لیکن ان تین تصورات میں سے کوئی بھی اہل تحقیق کے نزدیک یعنی محققین کے نزدیک تصدیق کا جز نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور علم دین کو عام کرنے کے لیے خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔